اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج کل کے وہ موضوعات کے جو بہت زیادہ جن پر گفتگو کی جا رہی ہے، ان موضوعات میں سے ایک موضوع افضلیت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ آیا امیر المومنین علیہ السلام افضل ہیں یا ان کے مقابلے میں آنے والے خلفاء، یعنی جو ان سے پہلے خلفائے ثلاثہ گزرے ہیں، وہ امیر المومنین علیہ السلام سے افضل ہیں۔ یہ موضوع مختلف فورمز پر مختلف افراد کے درمیان ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس میں مختلف افراد دلائل دے رہے ہیں اس بات پر کہ کیا شیخین یعنی جناب ابو بکر اور جناب عمر افضل ہیں یا امیر المومنین علیہ السلام افضل ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک مناظرہ بھی مومنین نے دیکھا ہوگا کہ جو قاری یاسین قادری اور مولانا ذوالفقار گیلانی کے درمیان ہوا اسی موضوع پر کہ کیا امیر المومنین افضل ہیں یا شیخین افضل ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک اور پروگرام جو یوٹیوب پر نشر ہوا، جس میں مفتی فضل ہمدرد کے پروگرام میں یہی جناب ذوالفقار گیلانی صاحب گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر دوبارہ دلائل پیش کیے افضلیت جناب ابو بکر پر۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل جو انہوں نے جناب ابو بکر کی افضلیت پر پیش کی کہ آپ تمام لوگوں سے افضل ہیں حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی، اس میں سے ایک دلیل تقویٰ ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے با کرامت، سب سے با منزلت وہ ہے کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ لیل کی آیت نمبر 17 اور 18 بھی پڑھی جاتی ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ اس شخص کو جہنم سے دور رکھے گا کہ جس کا جو با تقویٰ تر ہوگا، جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہوگا۔ اس آیت کے ذیل میں روایات پیش کی جاتی ہیں کہ اس آیت کے مصادیق میں سے ایک مصداق جناب ابو بکر ہیں کہ اللہ انہیں جہنم سے دور رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے با تقویٰ ہیں، اور چونکہ وہ سب سے با تقویٰ ہیں تو لہٰذا وہ سب سے افضل بھی ہیں، حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ اسی دلیل کے رد کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب سید شہباز رضا اصفہانی موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو دلیل انہوں نے پیش کی ہے، کیا یہ دلیل قانع کنندہ ہے یا نہیں، اس دلیل کو بھی ہم رد کر سکتے ہیں۔ تو اسی دلیل پر بحث کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں جناب سید شہباز رضا اصفہانی صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حسن بھائی، جیسا کہ آپ نے بھی مقدمتاً بیان فرمایا کہ امیر المومنین کی افضلیت کو لے کر ایک معرکہ خیز بحث اس وقت سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، مختلف ادلہ پیش کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ جب ابھی تک جتنی بھی وہ دلائل پیش کر چکے ہیں ہم سب کا رد کر چکے ہیں۔ اب ایک اور دلیل موصوف لے کر آئے ہیں ذوالفقار گیلانی صاحب۔ ہم سب سے پہلے ان کی خدمت میں ایک تو گزارش کریں گے کہ ہم آپ کو ولی عصر کے پلیٹ فارم سے گفتگو اور مناظرے کی دعوت دے چکے ہیں۔ ایک یہی افضلیت امیر المومنین پہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہیں، اور دوسرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازہ پڑھانے کا مسئلہ جو آپ نے کہا کہ جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا تھا، اس پہ بھی ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گزارش کر چکے ہیں، دعوت دے چکے ہیں آپ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پہ گفتگو کریں۔ جب دوسرے بہت سارے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ایک دفعہ یہاں پہ بھی آپ تشریف لائیں انشاءاللہ۔ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم علم حدیث کے ساتھ بات کرتے ہیں، اصول و ضوابط کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم نے مدارس میں اصول و ضوابط کی کتابیں پڑھائی ہیں، تو انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو وہ تمام تشریح کی جائے گی جو آپ کی خواہش ہے کہ اصول و ضوابط کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، وہ آپ کے جو علم حدیث ہاتھ میں ہے انشاءاللہ وہ مزید آپ کے ہاتھ میں دیں گے تاکہ دوسرے ہاتھ میں بھی دیں گے تاکہ برابر ہو جائے، دونوں آپ ہاتھ کے پر ہو جائیں۔ تو پہلے تو یہ ہماری دعوت، ہم دوبارہ اس کو تکرار کر رہے ہیں کہ ذوالفقار گیلانی صاحب تشریف لائیں۔ اب جو انہوں نے دلیل پیش کی بڑی زبردست ہے، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے حاشیہ لگایا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں فقط سیاستدان ہی نہیں ہے کہ جو وعدے کرتے اور صرف باتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب بھی یہی کرتے ہیں۔ چلتے ہیں وہ کلپ سنتے ہیں۔ یہ ناظرین اگر آپ کے سامنے ہم کلپ چلائیں ذوالفقار گیلانی صاحب کا تو سماعت فرمائیں۔ کہ اکبر کو اتقا کس نے کہا ہے؟ صحیح۔ اب اس کے ذرا راوی دیکھ لیجیے، حضرت سیدنا حسان بن ثابت، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار نبی پاک کے صحابی ہیں۔ جی بالکل صحیح سند کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اذا تذکرت حد قذف بھی لگی تھی، اذا تذکرت، اس کو یہ اگنور کر کے حد قذف لگی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ پہ انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ ہاں، وہ فوراً، یہ ان کا سلسلہ یہی رہتا ہے، جہاں پر ایسا کوئی پوائنٹ آتا ہے تو فوراً نکل جاتا ہے، فوراً نکل کے نہیں بیان کیا، انہوں نے چھیڑا ہی نہیں اس بات کو۔ آگے چلتے ہیں۔ شجوہ من اخی ثقہ فاذکر اخاک ابا بکر فعل خیر للبریہ اتقاها
वअअदलहा। अब ये कहाँ पढ़ रहे हैं? अशार वो कहाँ पढ़ते थे? नबी पाक के सामने पढ़ते थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सदक़ा, सच कहा, बिल्कुल रसूलुल्लाह ने आगे तस्दीक की, सादा का। आगे देखिएगा, जो शेर पढ़ा है ये सच कहा है, सच का है। उसमें अतका का वो आया। अब देखिएगा इस रिवायत के हवाले से मौलवी साहब जो हैं वो सियासतदानों वाला काम करने लगे हैं। सही सनद के साथ, 24 कैरेट सोने की सनद के साथ। 24 कैरेट सोना जो है वो अभी आपके सामने हमारे गिलानी साहब ने बयान किया। इल्म हदीस में आई है कि ये इसकी जो सनद है वो 24 कैरेट सोना है। खैर वो किनायत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी देखेंगे कि पाकिस्तान में जाली सोना भी मौलवियों के थ्रू जो है वो लोगों में जा रहा है। ये जाली सोना, सोने का रंग किया हुआ है। हाँ, ये रंग किया है। आगे सुनिएगा, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये अल इबानातुल कुबरा इब्न बत्ता की, और इसकी सनद के ऊपर अगर किसी को एतराज होगा तो बाद में मुझसे राब्ता कर लें। जी, हम आपसे राब्ता कर रहे हैं। इस रिवायत की सनद पे हमें बहुत एतराज़ है और आपसे राब्ता कर रहे हैं। अब आइए, इसी रिवायत खुद ऑफर करवाई है तो लिहाजा आइए अब इस रिवायत की सनद पर। हाँ, इस रिवायत की सनद पे जुल्फ़िकार गिलानी साहब का अगर किसी के पास नंबर है तो ये हमारा क्लिप उन तक पहुँचाए कि आपने कहा इस रिवायत की सनद पे अगर किसी को मसला होगा तो वो मुझसे राब्ता कर लेगा। हम आपसे राब्ता कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए आप तशरीफ़ लेकर आएँ ऑनलाइन, और इसी रिवायत की सनद पर हम बात कर लेते हैं। आगे चलें। मुझे ये दीगर 3 असनाद है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी दीगर 3 असनाद भी आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाने के लिए, दीगर 3 असनाद भी हैं, पढ़ के सुनाने के लिए तैयार हैं। आप जितनी भी असनाद हैं वो बिस्मिल्लाह लेके आएँ, हम आपके लिए आपसे सुनने को तैयार हैं। चलते हैं अपना एहसन भाई इसी रिवायत के ऊपर के क्या इसके रिवायत के हालात हैं। ये 24 कैरेट सोना, ये किताब है अल इबाना, किन की जनाब इब्ने बत्ता हम्बली की, मुतवफ़ा इनका 387 है। जी जी। अच्छा, अद्दुक्तोर अहमद हमद बिन अब्दुल मुहसिन तुवैजरी जो हैं वो गालिबन इनकी तहकीक की इन्होंने। अल उस्ताद अल मुशारिक बिक़िस्म अल अक़ीदा वल मज़ाहिब अल मुआसरा बिजामी अल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया के ये उस्ताद भी हैं। दारुल राया की ये छाप है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम ये इसका पहला तबा है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर हम इस हदीस की देखते हैं सनद को। ये रिवायत है कि जो हमारे मौसूफ़ बयान कर रहे थे कि हसन बिन साबित हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अशआर पढ़े। मुजालिद ने शाबी से अन शाबी काल सअलतु इब्न अब्बास, मैंने इब्न अब्बास से पूछा मन अव्वलु मन अस्लमा, यानी वो कौन है जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आया। काला अबू बकर सिद्दीक, कहा कि वो सबसे पहले, यानी इब्न अब्बास से शाबी नकल कर रहा है। ये तवज्जो करना है इंशाअल्लाह, ये एक एक नुक्ता आपके ज़हन में रहे। शाबी जो है वो इब्न अब्बास से इस बात को बयान कर रहा है कि सबसे पहले इस्लाम कौन लेकर आए, जनाब अबू बकर साहब इस्लाम लेकर आए हैं। और कहते हैं कि अमा समेत कौल हसन इब्न साबित, क्या तुमने हसन इब्न साबित की ये बात नहीं सुनी? ठीक है। अब हज़रत इब्न अब्बास का ये अक़ीदा है कि कौन इस्लाम लेकर आए हैं, हज़रत अबू बकर। एक ये नुक्ता भी आपने अपने जहन में रखना है, मुजालिद को भी, शाबी को, और दीगर इसके रावियान हदीस को भी याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे चलें तो खल्लाद मुनकरी जो हैं, इस रावी को भी आपने याद रखना है। अच्छा, वही जो ये बयान कर रहे थे खैरुल बरिया अतक़ाहा व आदलहा, कि हज़रत अबू बकर जो हैं वो खैरुल बरिया अतक़ाहा व आदलहा हैं। ठीक है जी, इससे यहाँ इन्होंने अब ये इस रिवायत से इन्होंने इस्तेदलाल किया। अब खुद इस जो मुहक्किक थे, जो सऊदिया के यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, उन्होंने इसकी तखरीज की है जी कि फ़क़ाल रसूलुल्लाह सदक़ा, जो उन्होंने आखिर में बात की थी। वो कहते हैं कि इस रिवायत को अहमद इब्न हम्बल ने अपनी किताब अज़्ज़ुहद में और फ़दाइलुस सहाबा में भी नकल किया है। इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में नकल किया है। तबरी ने अपनी तारीख़ में नकल किया है। अबू नुऐम ने अपनी किताब मारिफ़तुस सहाबा में नकल किया है। इब्न अब्दुल बर ने इसको अपनी किताब अल इस्तिआब में नकल किया है। हाकिम ने इसको मुस्तदरक में नकल किया है। इब्न असाकिर ने अपनी तारीख़ में इसको नकल किया है, और इब्न असीर ने अपनी उसदुल ग़ाबा में इसको नकल किया है। और कहा ये जितने भी तुरुक हम बयान कर रहे हैं ये मुजालिद अन शाबी है। तो बस हर रिवायत की सनद में ये 2 अफराद आपने जहन में रखने हैं। ऐसे भाई आज आपको लुत्फ़ आएगा, लेकर आए मुजालिद ने शाबी से ही रिवायत आ रही है, और आपको लुत्फ़ भी आएगा कि मुजालिद शाबी, इन दोनों का मैं तारुफ करवाऊँगा। और कहा कि वलई सफ़ी आखिर ही कौल नबी, वो कहते हैं कि आखिर में अगर सफ़र निशून बेदी कि तमाम तुरुक जो हैं वो मुजालिद शाबी से, ये सब तरीक़ में ये आ रहा है। लेकिन जो उन्होंने बात की ना कि रसूलुल्लाह ने आखिर में क्या कहा, सदक़ा, अगर सफ़र निशून बेदी वलई सफ़ी आखिर ही, लेकिन इन तमाम रिवायतों के उसमें आखिर में कौल नबी जो है सदक़ा वो नहीं है, सब में ये नहीं, हाँ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि इब्न अबी हातिम ने अपनी इलल में, ये तवज्जो करनी है, इब्न अबी हातिम ने अपनी किताब अल इलल में कहा कि मैंने अपने वाले से इस हदीस के बारे में सवाल किया, कहा हाज़ा हदीसुन मुनकर,
یہ حدیث منکر ہے، درست ٹھیک ہے۔ حیثمی نے اس کو مجمع میں نقل کیا ہے، طبرانی نے نکل کے اس میں حیثم بن عدی ہے اور وہ کیا ہے، متروک ہے، لہٰذا مجمع سے بھی آپ روایت بیان نہیں کر سکتے، طبرانی وغیرہ سے بھی آپ بیان نہیں کر سکتے، اور کیونکہ اس میں حیثم بن عدی ہے وہ متروک الحدیث راوی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیے گا، ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں بھی نبی کا یہ قول نہیں ہے صادقہ، جیسا کہ ہم نے مصنف میں ذکر کیا۔ جی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ لم اقف علی من اخرجہ، مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ صادقہ بالآخر کون لے کر آئے، کس نے اس روایت میں پہلی دفعہ اچھا اضافہ کیا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں حاکم اپنی مستدرک میں اس روایت کو نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی نہیں ہے، اس میں ہے فتبسم رسول اللہ، رسول اللہ جو ہے انہوں نے تبسم کیا، صرف مسکرائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہا کہ ذہبی آ گیا مستدرک والی روایت میں، ذہبی نے آگے کیا کہا کہ عمر ابن زیاد، اس میں غالباً عمر ابن زیاد ہوگا، ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس سند کے رجال میں سے ایک ہے، وہ حدیثیں گھڑتا تھا، وہ ہاں۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے گا، آخر میں انہوں نے نتیجہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ وَهَذِهِ الطُّرُقُ جَمِيعُهَا لَا تَخْلُو مِن مَقَالٍ، سب میں کوئی نہ کوئی اشکال ہے، سب جتنے بھی اس کے طرق ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اشکال سے خالی ہو۔ وہ 24 کیرٹ سونا، 24 کیرٹ سونا یہ نکلا ہے، یعنی مولانا نے صرف وہ پہلی عبارت پڑھی کہ رسول اللہ نے کہا صدقہ، اس سے آگے اگلا صفحہ نہیں پڑھا، بس ٹھیک ہے۔ وہ محقق نسخہ ان کے پاس نہیں ہوگا غالباً، لیکن ہم ایک ایک سند کو بھی بیان کریں گے۔ وہ کہتے ہیں پہلے طریق میں کہ علت کیا ہے، اس کے ضعف، اس میں ضعف کیا ہے، مجالد پایا جاتا ہے، یعنی مجالد جو ہے وہ ایک ضعیف راوی ہے، متروک الحدیث راوی ہے، ہر سارے طرق میں مجالد ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں طریقہ ثانی، اس کی علت کیا، اس میں ایک راوی ایسا ہے کہ جو مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ احسن، ان میں سے سب سے جو بہتر طریق ہے نا مصنف ثانی کا، لیکن اس میں کیا ہے کہ اگر اس میں جہالت نہ ہوتی تو وہاں پر بھی ایک ایسا راوی جو مجہول ہے، ذکر ابن یحییٰ، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کے سارے طریق، جیسے انہوں نے کہا کہ ہذہ طرق، 24 کیرٹ سونے کے جتنے بھی طرق ہیں، لا تخلو من مقال، کہ ان سب میں گفتگو ہے اور سب کا سونا کم ہے، 24 کیرٹ پہ نہیں پہنچتا، کسی کے بھی سونے کو سنارے قبول نہیں کر رہے۔ اچھا، اور اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم اس اچھا لے دے کے نا اتنی یہ روایتیں پیش کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں، مجھے امید تھی کہ اب جو وہ روایات پیش کریں گے بڑی تحقیق کے ساتھ، بڑی جناب، کیونکہ وہاں پر یاسین قادری صاحب کو کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ سند پڑھو، اس کی سند کو ذہبی نے فلاں کہا ہے، ذہبی کا بڑا نام لے رہے تھے، ہم آپ کو ان کا ذہبی بھی دکھا کے جائیں گے۔ اب چلتے ہیں، چلیں اس میں تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ شور ہے، مجھے بولنے نہیں دیا گیا، میں نے جو سوال رکھے ان کے جواب نہیں دیے، یہاں تو کیا کہتے ہیں معتدل پوڈ کاسٹ تھی، آپ اس میں آ کر اپنا مدعا بہتر طریقے سے بیان کر سکتے تھے، حتیٰ کہ میزبان نے اگر ایک جگہ پر کہا بھی ہے کہ یہ قذف والا راوی ہے تو بحث نہیں ہوئی، آگے خاموشی سے گزر گئے، وگرنہ وہاں ہوتے تو یاسین قادری صاحب نے اس پر ہی پکڑ لینا تھا کہ یہ تو پہلے اس کا حساب کرو، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین، اس میں جناب ذہبی صاحب جو ہیں ان کے تعلیقیں بھی لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ موافقت کرتے ہیں، کہیں پر وہ رگڑ دیتے ہیں روایت کو، یہ ذہبی صاحب کو بڑا پسند کرتے ہیں، اسی روایت کو یہاں پر نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ حسان ابن ثابت جو ہیں وہی شعر بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ جو ہے وہ آخر میں تبسم کرتے ہیں، البتہ لیکن اشعار میں وہ اتقا والی بات نہیں ہے، یہاں پر ثانی اثنین ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اشعار حسان ابن ثابت سے مختلف آئے ہیں، لیکن اگلی جو روایت ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ والی روایت، اس کے بعد ایک اور لے کے آتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیے گا مجالد ہے شعبی سے، ٹھیک ہے، اس روایت میں 4400، میں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، 4475 روایت ہے، یہاں پر بھی مجالد جو ہے وہ سعید ان شعبی، مجالد ابن سعید ان شعبی سے روایت نقل کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ روایت بھی مستدرک سے اسی مجالد سے ہے۔ اب آ جائیں تاریخ مدینہ دمشق، ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے سارے طرق کو۔ تاریخ مدینہ دمشق، جیسا کہ انہوں نے بھی ابن عساکر کی طرف اشارہ کیا تھا، 571 ان کا متوفہ ہے، یہاں پر دیکھیں ایک طریق اس کا پہلا، ان مجالد ان الشعبی ان ابن عباس، اس کے بعد مجالد ان الشعبی، وہی مسئلہ دوبارہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ جی کون ہے، یہاں پہ دیکھیں مجالد ان عامر، عامر وہی شعبی ہے، ٹھیک ہے، ان مجالد ان عامر، یہاں پر حیثم بن عدی ہے جس کے بارے میں کہا کہ متروک الحدیث ہے، پھر وہی مجالد بن سعید ان الشعبی، پھر حیثم یعنی ابن عدی، وہ پھر مجالد سے مجالد شعبی سے، یعنی سب اس کی سندوں میں کون ہے جی، مجالد شعبی، مجالد 24 کیرٹ والی سندیں ایسی ہیں کہ وہ تو شروع سے آخر تک خراب ہے۔ اچھا، ابھی بانا سے ہم دکھا چکے ہیں اور تاریخ مدینہ سے بھی دکھا چکے ہیں، مستدرک سے بھی دکھا چکے ہیں، ایک اور کتاب سے دکھا دیتے ہیں، وہ ہے کتاب فضائل الصحابہ، فضائل الصحابہ احمد ابن حنبل صاحب کی، اس کی جزء الاول، وصی اللہ بن محمد عباس کی اس پہ تحقیق و تخریج ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں
रिवायत नंबर है 119। वही मुजालिद शाबी से नकल करता है, इब्न अब्बास ने कहा कि अव्वल मन सल्ला अबू बकर, सबसे पहले नमाज़ पढ़ने वाले अबू बकर थे। यहाँ पर इस्लाम वाली बात नहीं है। फिर वही रिवायत लेके आते हैं, अशार लेके आते हैं इंसान इब्न साबित के खैरुल बरी अतक़ाहा व अदलहा। 119 की सनद देखिएगा, इस्नादहु ज़ईफ़, सिर्फ 24 कैरेट में से 1 कैरेट कम है नहीं, जिद्दन बहुत ज़्यादा कैरेट कम है, ठीक है, बिल्कुल ही 2 नंबर हैसम इब्न अदी कमायाती, वो कहते हैं हैसम इब्न अदी की वजह से, जैसा कि इसको हम बयान भी करेंगे, और ये एक मतरूकुल हदीस रावी है। अच्छा, एक और मकाम पे फ़ज़ाइल सहाबा में यही रिवायत नकल हुई, आगे सफ़र नशीब, अरे मामनून। 103 रिवायत नंबर है। इसको नकल करने के बाद 103 की क्या कहते हैं, वही कि शाबी मुजालिद शाबी से, मैंने इब्न अब्बास से पूछा, इस्नादहु ज़ईफ़, यहाँ पर भी 24 कैरेट सोना पूरा हो रहा है नहीं, जिद्दन यहाँ पे भी जिद्दन है। यहाँ पे भी ये रिवायत जो है वो कहते हैं कि इसमें मोहम्मद बिन हमीद अर्रादी हैं, फ़इन्नहु मतरूक, ये एक मतरूक रावी है। मुजालिद बिन सईद ज़ईफ़ है, और इसका दोनों का तर्जुमा जो है वो गुजर चुका है। तो लिहाजा हम इसको अगर आप कहते हैं तो वहाँ से भी दिखा देते हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, फ़ज़ाइल सहाबा, उर्दू में भी हमारे नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएँ। फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न हम्बल, उन्हीं की तहकीक के साथ है, शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास, जिनकी तहकीक से पिछली किताब जी। नज़र सानी किन्होंने की है, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी अबू सालेह सुलेमान नूरिस्तानी साहब ने इसकी नज़र सानी की है। नवीद अहमद बशार ने इसका तर्जुमा किया है। दुरुस्त। यहाँ पे 103 नंबर रिवायत में आते हैं, उसी रिवायत के कि हसन इब्न साबित का ये शेर नहीं सुना, जब तू अपने मोतबर भाइयों की गिरियाबाजारी को याद करे तो अपने भाई अबू बकर को उनके कारनामों समेत याद करना। जो हज़रत अबू बकर के कारनामे थे वो सारे कारनामे आपने याद करने हैं। तकवा और अदालत में वो नबी करीम के बाद मखलूक में सबसे बेहतर हैं, सुभान अल्लाह। और तहकीक इस्नादहु ज़ईफ़। अच्छा, फिर 119 नंबर रिवायत को ले आएँ, यहाँ पर भी उसी रिवायत को नकल करते हैं, और जनाब एक और सनद के साथ, और फिर यहाँ पर कहते हैं तहकीक इस्नादहु ज़ईफ़ जिद्दन। यहाँ पर भी उर्दू वाले मौक़िफ़ साहब ने भी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुतरजमीन है वो कभी कभार डंडी मार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अमानत दारी का मुज़ाहरा किया है। तो फ़ज़ाइल सहाबा से भी ये रिवायत ज़ईफ़, और उसके बाद आ जाएँ मुस्तदरक से भी, तारीख़ मदीना से भी, अल इबाना से भी हम दिखा चुके हैं। अब आ जाएँ इसके रावियों के ऊपर कि जो इसमें रावी हैं उन रावियों की क्या हैसियत है। ये मुजालिद बिन सईद के बारे में आ जाएँ। पहले ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, मुजालिद बिन सईद, इसको जवामी उल कलम जो इन्हीं वहाबियों का सॉफ्टवेयर है, उन्होंने क्या कहा है, ज़ईफ़ुल हदीस, इख्तिलात का शिकार था, मुस्लिम का रावी है, ज़ईफ़ुल हदीस रावी है। मज़ीद भी हम जो है वो मुजालिद बिन सईद के हवाले से इनको दिखा देते हैं सियर अलाम नुबला से। ये हम चलते हैं मुजालिद बिन सईद की तरफ। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, मुजालिद बिन सईद, ठीक है। इसमें जब हम गए तो बुखारी ने कहा कि याह्या बिन सईद ने तज़ईफ़ की है इसकी। अहमद इब्न हम्बल ने कहा ला यराहु शैअ यक़ूल लैसा बिशै। उसके बाद काला इब्न मईन कहते हैं ला युहतज्जु बिही व काला मर्रा ज़ईफ़, इससे एहतजाज नहीं किया जाएगा, एक मरतबा का ज़ईफ़। अबू हातिम ने कहा ला युहतज्जु बिही, नसाई ने एक दफ़ा सिका का और एक दफ़ा का लैसा बिल कवी, दारकुतनी ने कहा ज़ईफ़। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त है वो कहता है कीला ले खालिद तुहान, खालिद तुहान से कहा गया लम तक्तुब अन मुजालिद, आप मुजालिद से रिवायत नकल क्यों नहीं करते, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। वो कहते हैं लिअन्नहु काना, सफ़र निशीन वेदी तक लिअन्नहु काना तवील अल्लाहिया अगर ये मैं आ रहा हूँ आज तो जितने मौलवी हैं ना सब फारेंगे, ठीक है, कि भाई इसकी दाढ़ी लंबी है, इस वजह से मैं इससे रिवायत नकल नहीं करता। तवील अल्लाहिया है ये ज़बरदस्त है। अहले सुन्नत के हाँ तज़ईफ़ का मबना क्या है, दाढ़ी लंबी है। और फिर ये हमारे मबानी पर आके बहस करते हैं कि तुम लोगों के यहाँ इल्म हदीस के, वो कहते हैं इल्म हदीस आपने अहले सुन्नत, इल्म रिजाल आपने अहले सुन्नत से लिया है, ये लेने वाला है। और ये इनके हाथ में भी है 24 कैरेट सोने वाला, ये है काना तवीलुल लहिया। अच्छा, तो ये मुजालिद बिन सईद की हालत हमने देख ली। इसका एक और रावी था, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, ज़करिया बिन याह्या बिन खल्लाद अल-मिनकरी। ये देखें मजहूलुल हाल रावी है, मजहूल बिल्कुल ही नहीं मालूम। ये हम अभी उसी अलिबाना की सनद के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकियों का हम तोड़ा चुके हैं, लेकिन अलिबाना इन्होंने पेश की थी। तो एक रावी उनका मजहूलुल हाल निकल आया। उसके बाद इसमें जो है वो एक रावी है मुगीरा बिन मिक्सम, ठीक है, मुगीरा से भी रिवायत की गई है। अब देखिएगा कि इस रिवायत की सनद में मुगीरा जो बिन मिक्सम जो है वो मिक्सम जो है रावी आता है। ये रावी कैसा है, यानी ये रिवायत भरी पड़ी है किन से, दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन से, ज़ईफ़ रावी और दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन, मजहूलुल हाल से और दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन। ये बुखारी मुस्लिम का रावी है। ये बुखारी में देखें इसी मुगीरा से, ये मुगीरा यहाँ पर आ गया, मिनहुम मुगीरा, ठीक है, ये बुखारी का रावी है। देखिएगा यहाँ से पता चल जाएगा कि बुखारी भी क्या है, क्या करता था। यहाँ पे देखें मुगीरा इब्राहिम से, मुगीरा किन लोगों से रिवायत। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें दोबारा इस रिवायत नंबर 5052 मुगीरा,
अच्छा, तहज़ीब उल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल में जब हम जाएँ तो यहाँ पर क्या है जी, मुग़ीरा बिन मिक्सम अज़्ज़बी, क्या था ये, काना उस्मानियन, ये उस्मानी नासबी, उस्मानी नासबी, उस्मानी यानी यहाँ पर इस्तिलाह है कि जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में माविया के मकतब की तरफ इल्ला अन्नहु काना यहमलु अला अलीयन, मगर ये कि ये क्या करता था, अमीरुल मोमिनीन पर सब व शतम करता था, उनकी तनकीस कर, यहमलु अला अली, अमीरुल मोमिनीन पर सब व शतम करता था। ये कौन, ऐसे बंदे से आप क्या लेकर आ रहे हैं, ये रिवायत पेश कर रहे हैं। अच्छा, अलवाफी बिल वफ़ायात सराहतन अपने साथ उस्मानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिएगा कि अज़्ज़बी अल-कूफ़ी मुग़ीरा बिन मुक़सिम भी किसी ने लिखा है, मिक्सम भी किसी ने लिखा है, तो दोनों इसके तलफ़्फ़ुज़ जो हैं वो हमें मिलते हैं। वकाना उस्मानियन, ये क्या उस्मानियत है, इल्ला अन्नहु काना यहमलु अला अली, तो यहाँ तक ये भी पता चल गया। सियर उलाम नुबला, इसमें जब हम जाते हैं शम्सुद्दीन ज़हाबी, यहाँ पे मिक्सम देखें बयान किया, मुग़ीरा बिन मिक्सम अल इमाम अल अल्लामा अस-सिका, सिका शख्स क्या करता था, काना उस्मानियन यहमलु बअदल हमल अला अली, कि अमीरुल मोमिनीन के ऊपर ये शदीद जो है वो तो मुहामिल यानी सब व शतम करना, उनके खिलाफ ज़बान दराजी करना, ये शख्स का ये काम ये इसके साथ सिका भी था। यानी कमाल यहाँ पर है कि एक शख्स, चलें आप उनको अफजल नहीं मान रहे, अतका नहीं मान रहे अपने मेयारात के मुताबिक, आपके खलीफा राशिद तो हैं, बिल्कुल के खिलाफ सब व शतम कर रहा है, और वो इनके यहाँ सिका है, सिका रिवायात भरी पड़ी हैं सबसे मोतबर किताब की, जो इनके यहाँ सबसे मोतबर किताब। मैं ज़रा एक दफ़ा दिखा दूँ कि जो अल-इबाना में मुग़ीरा का हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, अल-इबाना में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इसी रिवायत की सनद में ये देखें कौन है, मुग़ीरा अन शाबी, मुग़ीरा जो है वो शाबी से नकल कर रहा है कि मैंने इब्ने अब्बास से कहा कि सबसे पहले कौन इस्लाम लेके आया, कहा अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो इस्लाम लेकर आए। नीचे 4 नंबर पे कहता है मुग़ीरा बिन मिक्सम अबू हिशाम अज़्ज़बी, सिका मुतकन, सिका रावी है, मुतकन रावी है, ठीक है। इन्होंने जनाब इसको सिका मुतकन कहा है कि जो अमीरुल मोमिनीन पे सब व शतम करता था। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये हम आपको दिखा। अच्छा, एक और ये इस हवाले से हमें और चीज़ देखने को मिलती है कि यही मुग़ीरा बिन मिक्सम या मुक़सिम जो है ये मुदल्लिस रावी है, ठीक है। कैसे, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। मुदल्लिस की फिर हम वजाहत भी करते हैं। ये इब्न हजर अस्क़लानी ने हसन भाई किताब लिखी तबक़ात मुदल्लिसीन के नाम से। अहले सुन्नत ने क्या किया, खलील इमाम इनोबाद नशनुबी दी, अहले सुन्नत ने एक, मैं पहले थोड़ा कायदा वाज़े कर दूँ, अहले सुन्नत ने देखा कि हमारे यहाँ तो बुखारी भी मुदल्लिस है, हमारे यहाँ तो सब मुदल्लिस हैं। जी जी, हमारे यहाँ तदलीस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब सारे मुदल्लिस हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम रिवायात से निकलें। और एक दफ़ा तदलीस को यहाँ पर इनके यहाँ किया कि अखुल केज़्ब, कि तदलीस जो है वो झूठ का भाई है, और कहा बाज़ जगहों पे कहा कि ज़िना से भी बदतर है जो शख्स तदलीस करता है। जी जी, और बुखारी भी मुदल्लिस था, तो लिहाजा इन्होंने अपना रिजाल को ठीक करने के लिए, इन शख्सियात को बचाने के लिए और अपने रिजाल को बचाने के लिए, रिवायात को बचाने के लिए तदलीस का कहा कि तदलीस की कुछ किस्में होती हैं, इसके मरतबे हैं। ठीक, पहला मरतबा तबक़ात मुदल्लिसीन, इसलिए किताब नहीं, मुदल्लिसीन का पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका, हर एक का हुक्म मुख्तलिफ है, ताकि कुछ लोगों को बचाया जा सके, रिवायात की थोड़ी बचत हो सके। अब देखिएगा कि ये किस तबके में आता है। ये अलान निशान में दी कि तबक़ात मुदल्लिसीन किसकी, इब्न हजर अस्क़लानी की, इसकी अतबा उला पहली इसकी तबा है। इसमें जहाँ पे यहाँ पे आते हैं कि 5 तबक़ात जो हैं वो कहते हैं बयान कर रहे हैं, जिसमें से तीसरा तबका हमारे काम का है। तीसरा तबका क्या है कि वो शख्स जो बहुत ज़्यादा तदलीस करता है, मन अख्तर मिन तदलीस, कि वो अफराद हैं कि जो बहुत ज़्यादा तदलीस करते हैं, और आइम्मा ने जो है वो उनके ज़रिए एहतजाज नहीं करते, उनके हदीस के साथ एहतजाज नहीं करते, मगर कहा कि बिमा सर्रौफ़ी है बिस्समा, मगर ये कि वहाँ पर जहाँ पर वो सिमा की तस्रीह कर दें, अन के साथ रिवायत ना हो, हद्दसना के अल्फाज ले आएँ, तो अगर वो तस्रीह कर दें तो फिर वहाँ पर क्या है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अलबत्ता जो तीसरे तबके के मुदल्लिसीन हैं उनकी रिवायत से एहतजाज नहीं होता, मगर ये कि वो सिमा की तस्रीह कर दें। अब देखते हैं कि इसी तीसरे तबके का बंदा, ये देखें यहाँ पे अलमर्तबतु सालिसा, ये कितने अफराद हैं, 50 अफराद हैं, ठीक है, 50 अफराद हैं तीसरे मरतबे में, और ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 67 से, 67 68 आगे चलें, 107 पे कौन है मुग़ीरा बिन मिक्सम ज़बी अल-कूफ़ी, ठीक है, साहिब इब्राहिम, सिका मशहूर, नसाई ने इसकी तौसीफ की ये तदलीस करता था, यानी मुदल्लिसीन में काला अबू कान ला युदल्लिस, ठीक है, अबू दाऊद ने कहा कि नहीं, यानी ये तदलीस नहीं करता था। लेकिन शम्सुद्दीन ज़हाबी इसको तीसरे तबके में लेकर आए, तीसरे मरतबा इसको दिया, और कहा कि वो मुदल्लिसीन जो बहुत ज़्यादा तदलीस करते हैं और उनकी रिवायत से एहतजाज नहीं किया जा सकता, मगर सिमा, अगर वो समा की तस्रीह कर दें, और इस रिवायत में हम दोबारा दिखाते हैं कि तस्रीह नहीं है बल्कि यहाँ पर अन के साथ रिवायत है। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये देखें, मुग़ीरा अन शाबी,
مغیرہ عن شعبی ان کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہاں پر سماع کی تصریح موجود نہیں ہے، اور یہاں پر یہ کوئی مدلس اسی قاعدے کے تحت اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا جس سے 24 کیرٹ سونے کا احتجاج کیا جا رہا ہے، 24 کیرٹ بنایا دلیل کے طور پر پیش اب ایک اور یہاں پہ بڑا زبردست نقطہ ہے، وہ بھی ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارا تو سونے پر سے اعتبار اٹھتا چلا جا رہا ہے آج، یہ مولویوں کا سونا ایسے ہی ہے۔ شعبی تھا اس کا مین راوی۔ شعبی جو ہے وہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ شعبی ابن عباس سے روایت کر رہا ہے، آیا شعبی ممکن ہے ابن عباس سے روایت کر سکے؟ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ المرسل الخفی و علاقتہ بتدلیس، ٹھیک ہے، تالیف اشریف حاتم بن عارف العونی، یہ موجودہ زمانے میں علم رجال علم حدیث کے حوالے سے نہایت ہی ایک زبردست شخصیت ہے۔ اچھا، ان کی مختلف کتب ہیں، یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں شعبی کہ ان شعبی لم یسمع من صحابی غیر انس، وہ کہتے ہیں شعبی نے صحابہ میں سے صرف انس سے سماع جو ہے سماع اس کا ثابت ہے، باقی ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ ان شعبی لم یسمع من عائشہ ولا من عبداللہ ابن مسعود ولا من اسامہ بن زید ولا من علی، درست ہو گیا، کسی سے اس نے سماع نہیں کی، یہ اس کی مرسل روایتیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ 24 کیرٹ سونا مرسل جو ہے وہ اپنا مرسل کہہ رہا ہوں، شعبی جو ہے ابن عباس سے روایت کر رہا ہے، ابن عباس نے یہ بات کی اور رسان کے اشعار سے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کا شائبہ پیش کیا ہے کہ ممکن ہے ان سے نقل کیا ہو، اس میں ابن عباس کا نام بھی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد کی کاروائیاں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ آپ شعبی جو مرسل روایت لے کر آ رہا ہے اس کو 24 کیرٹ بنایا، اور آج یہ تو اب نہایت میں کہتا ہوں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اس پہ توجہ کرنی ہے۔ شعبی تھا کون؟ آپ کو حیرت ہوگی، یہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کون؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے میرے بابا علی، میرے بابا علی، میں کہتا ہوں کہ ایسی اولاد ہونا اگر کسی والد کی تو وہ کہتا ہے کہ پیدا ہوتی گلا گھوڑ دینا چاہیے تھا، جو بعد میں ہماری ننگ و عار کا سبب بنے۔ ایسے افراد کی روایات لے کر آ رہا ہے اور امیر المومنین کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے راوی یا تو ضعیف ہیں یا اس کے راوی مدلس ہیں، اور اس کے راوی ایسے ہیں کہ جو مغیرہ کو ہم نے بتایا آپ کو امیر المومنین پہ ناسبی راوی ہے، ایسی اولاد ہے کہ جو ایسے شخص سے روایت نقل کر رہا ہے جو آپ ہی کے بابا کو گالیاں دیتا ہے، یعنی ناسبی شخص ہے مغیرہ، ناسبی ایسے شخص کو اس اولاد میں ہونے پر صرف وہ کیا کہتے ہیں نسب میں ہی آ جائے گا، اس کے علاوہ تو اس میں کوئی صفت نہیں آ سکتی۔ اب یہ دیکھیے گا ذرا، یہ بات تو جو شعبی ہے، شعبی کی ہم ایک یہاں پر بیان کر رہے ہیں، تاویل مشکل القرآن، تحقیق یہ جناب ابن قتیبہ کی تحقیق السید احمد اصغر، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ ملاحظہ کریں، شعبی کون تھا؟ وہ خدا کی قسم اٹھا کے یہ کہتا تھا کہ لدخل علی حفرت، علی جو ہے وہ حفرے میں چلا گیا، وما حافظ القرآن، اور علی نے قرآن حفظ نہیں کیا تھا۔ اب آپ کہیں گے یار یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، درست، امیر المومنین کے بارے میں کہہ دی۔ ان کے اپنے علماء نے جب یہ کلام دیکھا نا شعبی کا، ان کے اپنے علماء نے کہا یار یہ کیا حرکت ہے، یہ دیکھیں الصاحبی فی فقہ اللغۃ العربیہ، کس کی جناب ابن کیا کہتے ہیں العلامہ ابو الحسین احمد ابن فارس کے نام سے جو مشہور ہیں، ابن فارس ابن زکریہ، 4 صدی ہجری کے، انہوں نے اپنی کتاب میں جب آئے نا تو کہا کہ یہ جو روایت ہے کہ لدخل علی حفرہ وما حفظ القرآن، اور قرآن اس نے حفظ نہیں کیا، علی گڑھے میں علیہ اعوذ باللہ، حفرہ سے ہم اگر قبر لیں یا جو بھی لیں، لیکن حفرہ کا جو معنی ہے وہ گڑھا ہے، وہ چیز جو کھودی جگہ جا چکی ہو۔ علی جو ہے وہ قبر میں چلے گئے، کنایتاً کہا جا رہا ہے کہ علی قبر میں چلے گئے اور انہوں نے قرآن حفظ نہیں کیا، یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی، یعنی یہ کنایا اس بات سے کہ امیر المومنین وفات پا گئے، رحلت پا گئے، شہادت پا گئے، اور وہ قرآن نہیں آتا۔ ابن فارس کہتا ہے کہ یہ کلام کتنا شنی ہے، یہ کلام کس قدر کبھی ہے اور یعنی فضول اور گھٹیا بات ہے کہ کس کے بارے میں، جدن فی من یقول، اگر سفر نشون بیدی کہ یہ نہایت گھٹیا بات ہے جو شعبی نے کی ہے، کس کے بارے میں؟ امیر المومنین کے بارے میں۔ یقول، وہ شخص، سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی فما من آیا الا اعلم اب لیل نزلت ام بنہار ام فی سہل ام فی جبل، کہ اس شخص کے بارے میں یہ شعبی بات کر رہا ہے، کس قدر شنی اور گھٹیا بات ہے۔ شعبی کہہ رہا ہے کہ علی نے قرآن حفظ نہیں کیا اور قبر میں چلے گئے، اور کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ جس نے صحیح سند اسناد کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو میں تمہیں قرآن کی آیتوں کے بارے میں بتاؤں گا، میں عالم ہوں، جانتا ہوں، اب لیلن، وہ رات میں نازل ہوئی، نہار میں نازل ہوئی، جنگ کے میدان میں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی، صحرا میں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی، کہاں پہ نازل ہوئی؟ سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی۔ وہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے، اور پھر اس دعوے کے برخلاف ہمیں ایک کیا کہتے ہیں تاریخ کا ایک لمحہ نظر نہیں آتا کہ جہاں پر
امیر المومنین سے آیت کے بارے میں پوچھا گیا اور انہوں نے نہ بتایا، اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا، اور اسی شخص کی روایت سے یہ شخص استناد کر رہا ہے، یہ سید اپنے آپ کو کہنے اپنے والے آپ کو مولا علی کا بیٹا اور میرے بابا کہتے ہوئے اس شخص سے روایت لا رہا ہے جس نے آپ کے بابا جانی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اور پھر لفظ بھی کیا استعمال کیا، یعنی یہ خود اس میں ایک قباحت موجود کیا کہتے ہیں قباحت موجود ہے کہ وہ قبر میں چلے گئے، گڑھے میں چلے گئے اور انہیں قرآن نہیں آتا تھا۔ خود الفاظ کا چناؤ بھی بتا رہا ہے کہ اس شخص کے دل میں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کتنا بغض تھا، اور آپ بابا کرتے ان لوگوں سے دین لے رہے ہیں اور ان روایات لوگوں سے نقل عقیدہ کر رہے قائم کر رہے ہیں اپنا، اور وہ بھی عقیدہ اپنے بابا کے خلاف، بابا کے شخص بھی بابا کے خلاف ہے اور جس سے جو عقیدہ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کے بابا کے خلاف ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس سے انہوں نے نقل کیا، اس میں روایات تھیں جو روایت انہوں نے نقل کی کہ ابن عباس نے کیا کہا کہ من اول اسلامہ کہ سب سے پہلے کون اسلام لے، من اسلامہ، سب سے پہلے کون اسلام لے کے آیا، علی بانے کی جو روایت تھی، کہا کہ ابو بکر صدیق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس یہ تو ضعیف روایات تھی، اصل ان میں ٹکنے کی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح روایات کہتی ہیں کہ خود ابن عباس نے کہا کہ امیر المومنین سب سے پہلے اسلام لے کے آئے تھے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں التقیید والاضاء شرح مقدمہ ابن صلاح، اس میں جب ہم جاتے ہیں جناب کس کی ہے، زین الدین عراقی کی، متوفی ان کا 806 ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر یہ خود روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طبرانی نے یہ اوپر دیکھے گا بالکل پہلے کہ عمرو ابن میمون جو ہے ان ابن عباس سے نقل کرتے ہیں قال اول من صلی علی، کہ سب سے پہلے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ علی تھے، ٹھیک ہے۔ وقال هذا حدیث غریب وروى الطبرانی باسناد صحیح، اور طبرانی نے صحیح اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے عبد الرزاق نے معمر سے، ابن طاؤس نے یعنی نبی ہے اپنے باپ طاؤس سے، ان ابن عباس یعنی طاؤس ابن عباس سے روایت نقل کر رہا ہے، قال اول من اسلم علی، یعنی سب سے پہلے جو اسلام لے کے آئے وہ امیر المؤمنین تھے، اور اوپر کیا ہے کہ روت طبرانی باسناد صحیح روایت سند کے ساتھ کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے تھے۔ تو لہذا وہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں، اتقات والا تو پروگرام آپ کا بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم ایک اور روایت بھی ان کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ امیر المؤمنین ابن عباس کا یہ اعتراف موجود ہے کہ وہ امیر المؤمنین کو کہتے تھے کہ سب سے پہلے اسلام لے کے آئے۔ ہم ایک اور طریق کو دیکھتے ہیں یہاں پر، یہ ملاحظہ فرمائیں سلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوعہ ناصر الدین البانی صاحب کی، ٹھیک ہے جی، المجلد التاسع، اس کی 9ویں جلد ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی فضیلت میں یہ روایت نقل کی ہے حاکم نے بھی، وقال اول من اسلم من الناس بعد ختیجہ، قال الحاکم صحیح الاسناد ووافقہ الذہبی، اور ذہبی نے بھی موافقت کی ہے۔ یہ یہاں سے ہو گیا، ہم مستدرک سے بھی ابھی دکھاتے ہیں، مستدرک سے دکھاتے ہیں اسی روایت کو کہ امیر المؤمنین حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والے ہیں، اور وہ کیا ہے، یہ مستدرک میں آ جائیں، روایت صحیح ہے۔ یہ مستدرک الصحیحین الجزء الثالث، اس کی 3 مجلد ہے، حاکم نیشاپوری کی چاپ کے ساتھ۔ جب اس میں ہم جاتے ہیں تو روایت طویل ہے۔ یہاں پر امیر المومنین کے ابن عباس جو ہے، وہ عمرو ابن میمون کہتا ہے کہ ہم ابن عباس کے پاس بیٹھے تھے تو ایک گروہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تسعۃ راحت گروہ کو کہتے ہیں، 9 گروہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابن عباس پھر ابن عباس سے پوچھتے ہیں، تو ابن عباس امیر المومنین کی یہاں پر فضائل نقل کرنا شروع کرتے ہیں، مختلف فضائل نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ایک فضیلت امیر المومنین کی جناب ابن عباس خود بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ امیر المؤمنین وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے حضرت ختیجہ کے بعد۔ آگے میں یہاں سے عبارت، کیونکہ میں اس کو ہائی لائٹ کرنا بھول گیا، اگر ہمیں یہاں پر وہ عبارت نظر آ جاتی ہے تو اس کی روایت کی سند بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کان علی اول من آمن من الناس بعد ختیجہ، کہ قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا کہ علی وہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے حضرت ختیجہ کے بعد۔ اب دیکھیے گا، قال فی تلخیص، ذہبی نے اپنی تلخیص میں کیا کہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ روایت کا نمبر تھا 4652، یہاں پہ ملاحظہ فرمائے 4652۔ تو یہ مستدرک میں ایک اور طریقے کے ساتھ ہم نے آپ کو بیان کیا، اور یہاں پر بھی اس کو صحیح روایت صحیح کہا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے گا جناب الصحیح المسند من فضائل الصحابہ، فضائل صحابہ میں سے یہ جناب مصطفیٰ بن عدوی، اب یہ معاصرین میں سے اہل سنت کے محققین میں سے ہیں، ان کی تعلیف انہوں نے فضائل صحابہ جو صحیح سند کے ساتھ ہیں ان کو یہاں پہ جمع کیا ہے۔ یہاں پہ جائیے، یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ قال الطبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر، معجم الکبیر میں طبرانی رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے، اور یہ بھی کس کے ہے، عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ یہاں پر البتہ ابو ذمیل حنفی جو ہیں وہ نقل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی کون ہے، اول من آمن بہ، کہ امیر المؤمنین وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے اللہ کے رسول پہ، خدا پہ ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ اہل سنت کے ہاں بیان کر رہے ہیں،
اچھا، تو یہ ابن عباس کا یہاں پہ ہمیں احسن بھائی تعارض نظر آ گیا کہ ٹکراؤ ہے، وہاں پر ابن عباس کا آپ کل نقل کر رہے ہیں کہ ابن عباس نے کہا حضرت ابوبکر سب سے پہلے اسلام لے کے، یہاں پر صحیح اسناد ہم نے مختلف یعنی تقریباً 3 طریق کے ساتھ ابن عباس سے جو ہے وہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ ابن عباس نے یہ بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام سب سے پہلے، اور یہاں کی روایت صحیح بھی یہ صحیح سند روایتیں تھیں، تو لہٰذا وہ ضعیف روایت سے آپ کا استدلال کرنا نہیں بنتا، جب صحیح روایت موجود ہے اس کے معارض ہے تو اس کو ترجیح حاصل ہوگی. جی بالکل. اچھا، اس کے بعد ایک اور نقطہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے لیے بیان کریں کہ خود آپ نے کہا کہ جناب یہ جو حضرت ابوبکر ہیں یہ اتقا ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اگر ہم اس کو شیعہ روایات میں سے آ گیا، میں آپ کو امام المتقین، امیر المومنین کو امام المتقین کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، جب امام المتقین جو ہوگا وہ اتقا ہوگا، وہ اتقا سے بھی افضل ہوگا، یعنی جس کو آپ اتقا کہہ رہے ہیں اس کا بھی جو امام ہے وہ ظاہر ہے کہ اس اتقا شخص سے بھی بڑا ہے، زیادہ متقی، تبھی امام بنا ہے. معرفت و صحابہ ابو نعیم اصفہانی کی الجزء الثالث، اس کی متعدد طرق ہیں اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، اور حسن کا صحیح فی الاحتجاج، حسن جو ہے وہ صحیح کی مانند ہوتی ہے احتجاج میں. اچھا، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ملاحظہ فرمائیں، فَأُوحِیَ إِلَيَّ فِي عَلِيٍّ بِثَلَاثٍ، کہ مجھے 3 چیزوں کی وحی کی گئی علی کے متعلق. یہ کیا تھی کہ علی امام المتقین ہے، سید المسلمین ہے، وقائد الغر المحجلین الی جنات النعیم. تو یہاں پر امیر المومنین کو کیا کہا جا رہا ہے؟ امام المتقین کہا جا رہا ہے، اور نیچے دیگر اس کے اسناد کی طرف بھی وہ اشارہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے گا اس کی سند جو ہے یہاں پر معرفت الصحابہ، اسی آپ کی خدمت میں عرض کریں جوامع القلم سے معرفت الصحابہ یہ کتاب کا نام ہو گیا، اسی روایت کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ انہ امام المتقین. اس کی ہم سند کو دیکھیں، اسناد ہوں حسن فی المتابعات و شواہد. ٹھیک ہے، کہا کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے. میں ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ جب کہا جاتا ہے نا فی المتابعات و شواہد، یعنی متن، شواہد سے مراد آ جائے گا متن، اور متابعات سے مراد ہوگا سند، یعنی اس کی متعدد دیگر متابع یعنی اسناد بھی موجود ہیں اور اس متن کے یعنی شواہد بھی موجود ہیں. تو لہٰذا یہ متابعات کے تحت اور شواہد کے تحت اگر تمام روایات کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا جائے تو یہ حسن درجے کی روایت ہے. اور اس کے کہا کہ رجال ہو، اس کے جو رجال ہیں وہ ثقہ ہیں، سچے ہیں، سوائے کس کے؟ ہلال بن ابو سیرفی کے، وہ مقبول، اور وہ بھی کیا ہے؟ مقبول راوی ہے. تو لہٰذا یہ روایت جو ہے خود جو اس کے ہم کہتے ہیں کہ آپ امیر المؤمنین کو نیچے لے کے آنا چاہ رہے ہیں تقویٰ کی منزل سے، جبکہ امیر المؤمنین امام المتقین ہیں. اصلاً جو امام المتقین ہیں آپ اس کو کہیں کہ وہ جو عام دیگر متقی افراد ہیں وہ ان کے بھی امام ہیں. تو لہذا اس لیے کہا گیا کہ اہل محمد کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ لا یقاس بہ احد، کہ ان کے ساتھ کسی ایک کو بھی قیاس کرنا نہیں بنتا. اور جو اچھی صاف ستھری اولاد ہوگی وہ اپنے والد، اپنے اجداد کے فضائل اور ان کے مناقب کے اوپر شد و مت سے بیان کرے گی اور کہے گی کہ جو فضائل ان کے ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں، کسی کے بھی نہیں ہیں، اور اگر اس کے برخلاف جائے گی تو پھر فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ کے زمرے میں چلے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دعویٰ کرتے رہیں کہ میں نسب میں میرے بابا ہیں، میرے دادا ہیں، لیکن جب آپ ان کے راستے پر نہیں چل رہے اور ان کے مخالفین سے روایات لے رہے ہیں انہی کی مخالفت میں، تو پھر ہم یہاں پہ اہل سنت کو ایک چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اپنی ہی کتابوں سے ایک ایسی فضیلت لے آئیں کہ جو آپ ابوبکر کے لیے ثابت کرتے ہو امیر المومنین میں نہ پائی جاتی ہو. بالکل بے شک. آپ ایک ایسی فضیلت لے آئیں جو آپ ابوبکر کے لیے ثابت کرنے کے در پہ ہوں، صحیح سند روایت آپ کو لے آئیں اور وہ امیر المومنین میں نہ پائی جاتی ہو. بے شک. ٹھیک ہے، آپ یہ بڑا ڈرامہ کرتے ہیں جزوی فضیلت کا، بھائی فلاں میں جزوی فضیلت ہوتی ہے، ایک فضیلت مطلقہ ہوتی ہے، مطلق فضیلت جو ہے افضلیت، اور وہ مطلق فضیلت ان کو لے دے کر کہاں سے ملتی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب آ جائیں اسی آیت کے اوپر. قرآن مجید کیا کہا کہ آپ نے بھی تلاوت فرمائی اس آیت کو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک با عزت با شرف یعنی جو محبوب خدا ہوگا نا، یعنی خدا کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بالا ترین مرتبہ چاہیے. تو بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خدا کا محبوب کون ہے. ہم جب روایات میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو احب الناس، خدا کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب. میرا سوال یہ ہے کہ خدا دو شخص ہیں، ایک متقی ہے، ایک اتقا ہے. خدا کے نزدیک محبوب کون ہوگا؟ وہی جو اتقا ہوگا. تو لہٰذا یہ روایات جو ہیں جو ہم ابھی پیش کریں گے، متواتر روایت ہے حدیث طیر کے نام سے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا بھی ہوں، انشاءاللہ اس پہ کبھی تفصیلی کلام کریں گے. جی بالکل. لیکن اور یہ خود امیر المومنین کی امامت کے اس بات کی روایات میں سے ایک روایت ہے. جی، اور اس لیے ہم جو ہے وہ اس کو فقط ایک اشارے کی صورت میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک واضح ہو جائے
کہ یہ جو ایک حدیث کلیدی طاہر نقطہ قرار یہ پایا جو کہ حدیث یہاں طاہر سے ہے یہ سمجھا جو جا حدیث سکتا طاہر ہے یہ بہت سارے معاملات کو حل کر دیتی ہے کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین شخص کون ہے. یہ ملاحظہ فرمائے. میں ایک صرف روایت پیش کرتا ہوں, متعدد اسناد ہیں, ہر ایک کی سند پہ بات کر سکتے ہیں. اگر کسی کو حدیث طاہر پہ بھی گفتگو کرنی ہے اہل سنت ناظرین میں سے, مناظرین میں سے, مولویوں میں سے, تو ان کے لیے بھی ہم حاضر خدمت ہیں. مجمع الزوائد و منبع الفوائد, یہ اس کے تو یعنی آپ کہہ لیں 50 سے 60 طرق بنتے ہیں اس روایت کے. 50-60 طرق سے یہ روایت آئی ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں یہاں پر روایت ہے, ملاحظہ کریں. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا. جب بھنا ہوا پرندہ آیا تو رسول اللہ مولانا نے صاحب دقت سے سنیے گا, تناول نہیں بھنے ہوئے فرمایا. گوشت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ائتینی بأحب الخلق الیک, یعنی اللہم ائتینی بأحب الخلق الیک, اے اللہ تو میرے پاس اس شخص کو بھیج جو تیرے نزدیک اس مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو. اور الیکا, الیہ نہیں کہا, یہ نہیں تیرے کہا کہ مجھے بہت محبوب معیار ہو, محبوبیت نہیں, خدا کہا ہے, کہ جو خدا کا محبوب ہوگا جو وہ تیرا رسول اللہ کا محبوب ہوگا. جی میں ہم کہتے ہیں کوئی یأکل معی من ھذا الفرخ, وہ آئے وہ میرے ساتھ اس پرندے کے گوشت کو تناول کرے. اچھا. فقال رسول اللہ, پھر کیا ہے کہ امیر المومنین آتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, رسول اللہ کہتے ہیں قد سألت اللہ ثلاثا, میں نے اللہ سے جو ہے وہ 3 مرتبہ یہ سوال کیا کہ ان یأتینی بأحب الخلق الیک, 3 مرتبہ دعا کی کہ یہ محبوب ترین شخص جو ہے وہ میرے پاس آئے. وَإِلَيَّ یأکل معی من ھذا الفرخ, یا بعض متون میں طیر ہے کہ میرے پاس ایسا شخص آئے کہ جو محبوب, ہاں محبوب ترین شخص ہو. فقال علی وانا یا رسول اللہ قد جئت صلاح, بے شک میں 3 مرتبہ تو آپ نے دعا کی, تینوں مرتبہ میں آیا ہوں. بالکل بے شک. ٹھیک ہے. اور یردنی انس, مجھے انس نے واپس بھیج دیا. ٹھیک, اور میں آتا تھا, انس مجھے واپس بھیج دیا. آگے وہ فقال رسول اللہ یا انس ما حملک علی ما صنعت, واہ انس کیا کرتے ہو, خدا کے بندے, جب یار تم نے کیوں نہیں آنے گیا. جی بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ احببت, میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو دعوت ہے اس کو کون در کرے, رجلا من قومی, میں چاہتا تھا کہ میرے قوم کا بندہ آئے. بھائی بہت بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں چاہتا تھا میری قوم کا بندہ, اس لیے میں علی کو واپس بھیج دیتا تھا. اپنے گھر میں فضیلت لانا چاہ رہے تھے. بھائی ایسے فضیلتیں نہیں آتی. اچھا, اب بڑی زبردست ابھی بھی یہ ایسے ہی کر رہے ہیں. اب رسول اللہ کا زمانہ تو نہیں رہا, تو اب روایات میں اپنی پسند کے لوگوں کو لا رہے ہیں کہ یہ فضیلت ان تک پہنچ جائے. دلچسپ بات ہے, بڑی زبردست دلچسپ بات ہے. اب یہ حدیث طاہر جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ محبوبیت جو ہے وہ خدا کے نزدیک, ہم عقلی قاعدہ بھی, عقل بھی یہی کہتی ہے کہ خدا کے نزدیک اندھی بانٹ تو ہے نہیں. جی بالکل. وہ کہیں گے یار میرا یہ طویل اللحیہ ہے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں, یہ کیا کہتے ہیں کثیر اللحیہ ہے تو اس کو میں پسند کرتا ہوں. وہ وہاں پہ طویل اللحیہ نہیں ہے, کثیر اللحیہ. وہاں پہ جو خدا کے ہاں معیار ہے, احب الناس وہ ہوگا جو متقی سب سے زیادہ ہوگا, جو عالم جو ہوگا, جو یعنی تمام مراتب میں جو سب سے اعلیٰ ہوگا, جسے افضلیت مطلقہ کہہ رہے ہیں نا, وہ افضلیت مطلقہ کا جو ہے مصداق ہوگا. اب اہل سنت نے اس روایت حدیث طاہر کو دیکھا نا, تو انہوں نے کہا کہ میاں اس سے بچنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. وہ کہتے ہیں بڑا زبردست ہے. یہ دیکھیے گا کہ ایسے علماء کیا کرتے ہیں. البدایہ والنہایہ الدکتور عبداللہ بن عبد المحسن ترکی کی تحقیق کے ساتھ ہے. اس کی الجزء الحادی عشر, اس کی 11ویں جلد ہے. یہاں پہ دیکھیں, اسی حدیث طاہر کو نا نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث طاہر پہ جو ہے وہ بہت سے علماء نے اس کو نقل کیا, متعدد طرق ہیں اس کے. کہتے ہیں کہ جی وبالجملہ ففی القلب من صحت ھذا الحدیث نظر, میرے دل میں نا اس حدیث کے صحیح ہونے میں نظر ہے. میں مشکل ہے, میرا دل ختم اللہ علی قلوبہم یا فی قلوبہم مرض. ہاں نہیں دل نہیں مان رہا بھائی, یہ دل ہے جو نہیں مان رہا. اچھا, وبالجملہ ففی القلب من صحت ھذا الحدیث نظر وان کثرت طرقہ, اگرچہ اس کے متعدد طرق ہیں لیکن بھائی کا دل نہیں مان رہا. اور مزے کی بات یہ کہ یہ بھی نہیں کہا چلیں مثلا طریقے اس کے طرق مختلف ہوتے, آپ یہ کہتے کہ جی اس وجہ سے نہیں مان رہا. آخر میں دلیل کیا دی ہے کہ میرا دل نہیں مان رہا, دل نہیں کو اٹھا کے مطلب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی روایتیں ضعیف ہیں, جی سند میں مشکل ہے, کوئی راوی میں مشکل ہے, ہمارے ہاں مشکل ہے. نہیں, بس کیا ہے, وہ دل نہیں مان رہا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس کے طرق بہت زیادہ ہیں. اس سے بڑھ کر بات کر دی کس نے, ناصر الدین البانی نے نقل کی سلسلہ تو احادیث الضعیفہ والموضوع. ناصر الدین البانی یہ تو کمال بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث طاہر, جو حدیث طاہر یہ دیکھیں حدیث طاہر کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث طاہر کے اوپر کلام ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو وہ حسن لغاری الاخ کما بینہ الاخ الفاضل الشیخ سعد ابن آل حمید فقال جزاہ اللہ خیرا. وہ کہتے ہیں وبالجملہ, انہوں نے کیا بیان کیا کہ یہ جو حدیث ہے, ٹھیک ہے, لا ینقصہ کثرت الطرق, کہ کثرت طرق میں اس کی کمی نہیں ہے. جی بالکل. ہاں مطلب اس کے طرق بہت زیادہ ہیں.
وَإِنَّمَا، وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے بس ٹھیک ہے بھائی، سندیں بہت ہیں، یہ ہمارے لیے کفایت نہیں کرتا. یفتقر الی سلامت المتن، یہ حدیث جو ہے یعنی احتیاج وہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ متن بھی سلامت ہونا چاہیے. اچھا، فَإِنَّمَا أَنْكَرَ مِنَ الْأَئِمَّةِ هَذَا الْحَدِيث، کیوں کہ اس کے متن سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ تفضیل علی علی الشیخین. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے متن کو، وہ کہا کہ متن سالم ہونا چاہیے. جی بالکل. بھائی متن کیوں سالم نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ مسئلہ کیا آپ کو؟ سندیں ٹھیک ہیں، وہ جو متن میں دل مسئلہ نہیں کیا مان رہا تھا نا، قرآن سے ٹکرا رہا ہے متن. وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن سے نہیں ٹکرا رہا، حدیث سے ٹکرا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کسی حدیث سے بھی نہیں ٹکرا رہا. کس؟ ہمارے دلوں سے، ہمارے قلوب سے. ہمارے دل میں ابو بکر بستا قاعدہ ہے، پہلے بنا رکھا ہے کہ شیخین افضل ہیں، اس سے ٹکرا رہا ہے. ہمارے دل میں ابو بکر بستا ہے، ہمارے دل میں عمر بستا ہے، ہمارے دل میں عثمان بستا ہے، ہمارے دل میں علی چوتھے نمبر پہ بستا ہے. اور یہ حدیث کہہ رہی ہے اور رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور اتنی اسناد کے ساتھ اتنے صحابہ نے یہ روایت کو نقل کیا ہے. اب ہم اپنے دل کی سنیں گے یا رسول کی سنیں گے؟ ہم اپنے دل کی سنیں گے یا خدا کی سنیں گے؟ کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین شخصیت کون ہے؟ امیر المومنین ہیں. اور لیکن اس سے کیونکہ علی کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے شیخین کے اوپر، وہ کہتے ہیں بس یہ متن اس کا سلامت نہیں ہے. آگے پھر کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بالاضافہ، اور اس میں ایک چیز اور بھی آگے ہم بڑھ جاتے ہیں. وہ کیا؟ اس کے متن میں کیا ہے؟ رقت اللفظ والاضطراب. اس کے لفظ جو ہیں وہ رقیق ہیں، ٹھیک ہے، رقت لفظ بھی ہے، اور اس میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے. کس چیز کا اضطراب؟ بھائی اضطراب اس روایت میں نہیں ہے، آپ کے دلوں میں آ رہا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر کیا بچے گا. ہاں، یعنی اگر آپ یہ چیز قبول کر لیں کہ بھائی حدیث طاہر جو ہے وہ ہم نے صحیح ہے، اس کا متن صحیح ہے، اس کی دلالت صحیح ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا پروگرام بڑھ جائے گا. تو لہٰذا احسن بھائی یہاں پہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ افضلیت امیر المومنین کے اگر در پہ جانا ہے تو ایسی روایات، ابھی تو میں نے اگرچہ گزشتہ پروگرام میں پیش کر چکا ہوں کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے اوپر چیخ رہی ہوتی ہیں. حضرت ابو بکر آتے ہیں، یہ متعدد اسناد سے یہ روایت منقول ہے، صحیح روایت ہے، ہم اپنے بیان میں کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں چیخ رہی ہو؟ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ علی جو ہیں وہ میرے ابو سے بھی زیادہ رسول اللہ کو محبوب ہے. وہ اس بات پہ مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بات پہ وہ بلند آواز سے رسول کے سامنے کلام کر رہی ہیں. اور قرآن مجید نے کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو لیکن حضرت عائشہ بلند آواز سے چیخ رہی تھیں. حضرت ابو بکر آ کے مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو. اور وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ مردوں میں آپ کو علی میرے ابو بکر باپ سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور عورتوں میں آپ کو فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہے. سلام اللہ علیہ. تو لہٰذا یہاں پر محبوبیت خدا کی بات تھی، وہاں پر محبوبیت رسول کی بات ہے. تو پتہ چلا کہ محبوبیت رسول میں اور محبوب رسول اور محبوب خدا ایک ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، ہمیں نہیں پتہ، ہمارے برادران اہل سنت اس پہ غور کریں گے. اور یہ رسول اللہ کے مولا علی کے اس بیٹے کے عقیدے کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ بھائی آپ کے نزدیک معیار کیا ہے. آپ کے نزدیک معیار خدا ہے، آپ کے نزدیک معیار کیا رسول اللہ ہیں، کہ جو آپ کا دل ہے. ہاں، آپ کا دل ہے، یا یہ آپ کے اپنے علماء ہیں، یا آپ کی یہ غلط ملت رجال ہے آپ کا، یا یہ آپ کا 24 کیرٹ جعلی سونا آپ کا معیار ہے. وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہاں پر ابھی ہم مزید روایات، کثرت سے روایات ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں جنگ خیبر کیا ممبروں سے پڑھتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، تو ہم ممبر سے کیا بیان کرتے ہیں کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو شخص یحب اللہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، ورسول، وہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کا رسول سے محبت کرتے ہوں گے. تو وہاں پر بھی محبوبیت جو ہے وہ علی کو حاصل ہوئی. اور یہ وہ فضیلت تھی کہ جو حضرت عمر کہتے تھے کاش مجھے یہ فضیلت حاصل ہو جاتی. پتہ تھا یہاں پہ حضرت انس کہتے ہیں کاش میرے قبیلے کے فرد کو یہ محبوب حاصل ہو جاتی ہے، فضیلت حاصل ہو جاتی. تو لہٰذا احسن بھائی اس سب کو اگر دیکھا جائے تو امیر المؤمنین محبوب ترین شخص بھی ہیں، افضل اور مختلف مواقع پر یہ محبت دکھائی گئی. بس یہیں پر ہم، کیونکہ وقت ختم آج ہو کے گیا، پروگرام کا یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر جناب ذوالفقار گیلانی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیے، یہ جو 2 موضوعات آپ کو دیے گئے ہیں ان میں سے جس موضوع پر آپ کا دل چاہے آپ مکالمے کے لیے، مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے تشریف لائیں. اسی نقطے کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وناصر
دليلا وعينا حتى تسكنه وربك وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا